سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ پاکستان میں زہران ممدانی سے زیادہ قابل اور ذہین نوجوان موجود ہیں، لیکن وہ میئر تو کیا کونسلر بھی نہیں بن سکتے۔ پاکستان کا آئین امریکی آئین سے زیادہ بہتر ہے، لیکن پاکستان کی حکمران اشرافیہ اس آئین سے زیادہ طاقتور ہے۔ پاکستان اور امریکہ میں اصل فرق فارم 47 کا ہے۔ جب تک زہران ممدانی جیسے نوجوان فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے پاکستان کے کسی شہر کے میئر نہیں بنتے، تب تک کوئی نئی آئینی ترمیم اور ٹرمپ کا منظور نظر کوئی بھی حکمران پاکستان کو عظیم ملک نہیں بنا سکتا۔ روزنامہ جنگ میں اپنے سیاسی تجزیے میں حامد میر کہتے ہیں کہ سوال صرف اتنا سا ہے کہ اگر زہران ممدانی پاکستانی ہوتا اور کراچی یا لاہور جیسے کسی بڑے شہر میں میئر کا الیکشن لڑ رہا ہوتا تو کیا وہ میئر کا الیکشن جیت سکتا تھا؟ یہ سوال اٹھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ زہران ممدانی ایک 34 سالہ نوجوان ہے جو بڑے فخر سے اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتا ہے، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کھلم کھلا اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ اگر پاکستان کا صدر، وزیر اعظم یا کوئی وزیر اعلیٰ زہران ممدانی جیسے سوشلسٹ امیدوار کا مخالف ہوتا تو کیا وہ کراچی یا لاہور کا میئر بن سکتا تھا؟ حامد میر بتاتے ہیں کہ زہران ممدانی کے والد محمود ممدانی کا تعلق بھارتی گجرات سے ہے، جو ایک گجراتی مسلمان ہیں، لیکن ان کی اہلیہ میرا نائر کا تعلق دہلی کے ایک ہندو خاندان سے ہے۔ میرا نائر نے 1991 میں اپنے پہلے خاوند سے علیحدگی اختیار کر کے محمود ممدانی کے ساتھ شادی کی۔ میرا نائر ایک فلم میکر ہیں۔ 2013 میں انہیں اسرائیل کے شہر حیفا میں ایک فلم فیسٹیول کا مہمان خصوصی بننے کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے فلسطینیوں پر اسرائیل کے ظلم و ستم کے خلاف بطور احتجاج اس فلم فیسٹیول میں شرکت سے انکار کر دیا۔ اگر زہران ممدانی لاہور یا کراچی سے الیکشن لڑتے تو بہت کم لوگ ان کی والدہ میرا نائی کے سیاسی نظریات کو اہمیت دیتے، بلکہ ان کے سیاسی مخالفین یہ اعتراض اٹھاتے کہ ایک ہندو ماں کا بیٹا پاکستان کے کسی شہر کا میئر کیسے بن سکتا ہے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ زہران ممدانی جیسا ایک پڑھا لکھا نوجوان ٹرمپ کی مخالفت کے باوجود صرف امریکہ میں الیکشن جیت سکتا ہے۔ زہران ممدانی جیسا پڑھا لکھا مسلمان نوجوان نہ تو بھارت کے کسی شہر کا میئر بن سکتا ہے، نہ ہی مصر جیسے کسی عرب ملک کی حکومت ممدانی کو اپنے کسی شہر کا میئر بننے دیتی۔ اس نوجوان نے غزہ میں اسرائیل کے حالیہ مظالم کی بہت کھل کر مذمت کی۔ کچھ دن پہلے تک جب میں زہران ممدانی کو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف بیان بازی کرتے دیکھتا تو سوچتا تھا کہ صہیونی لابی اس جوشیلے نوجوان کو نیو یارک کا میئر بننے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ ممدانی نے اعلان کیا کہ وہ میئر بن گیا تو نیتن یاہو کو نیو یارک آنے پر گرفتار کرے گا۔ جب میں زہران ممدانی کے جلسوں میں ہر رنگ و نسل کے لوگوں کی بڑی تعداد کو دیکھتا، وہ بلند آواز میں اسرائیل کی مخالفت میں نعرے لگاتے، تو مجھے یقین ہونے لگا کہ غزہ نے نیو یارک کو بدل دیا ہے۔ حامد میر کے مطابق زہران ممدانی کی جیت صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی نہیں بلکہ نیتن یاہو کی بھی شکست ہے۔ زہران ممدانی کی جیت غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی جیت ہے۔ ممدانی کے مخالفین نے ان کے خلاف مذہبی بنیادوں پر نفرت پھیلانے کی بھرپور کوشش کی۔ ایک ریڈیو شو کے میزبان نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا، اگر نیو یارک پر 11 ستمبر 2001 جیسا ایک اور حملہ ہو جائے تو زہران ممدانی بہت خوش ہوگا۔ آپ ذرا سوچئے کہ نیو یارک وہ شہر ہے جس پر 11 ستمبر 2001 کو اسامہ بن لادن نے ایک حملہ کرایا جس میں ہزاروں امریکی مارے گئے۔ اس حملے کے بعد امریکی صدر جارج بش نے ایک نئی صلیبی جنگ کا اعلان کیا۔ صلیبی جنگ کی اصطلاح استعمال کر کے بش نے دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی۔ 9/11 کے بعد صرف امریکہ میں نہیں بلکہ پورے یورپ میں اسلاموفوبیا نے ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر لی۔ مسلمانوں کے خلاف بھرپور کتابیں لکھی گئیں، فلمیں بنائی گئیں اور اسلاموفوبیا کچھ سیاسی عناصر کا ہتھیار بن گیا۔ اسلاموفوبیا کو مسلم ممالک تو شکست نہ دے سکے بلکہ اسلاموفوبیا کو خود مغرب نے ہی مسترد کرنا شروع کر دیا۔ اسلاموفوبیا کی پہلی بڑی شکست صادق خان کی صورت میں سامنے آئی۔ لندن کے لوگوں نے صادق خان کو اپنا میئر منتخب کر کے اسلاموفوبیا کو شکست دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو صادق خان سے اتنی نفرت ہے کہ موصوف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ڈائز پر کھڑے ہو کر یہ الزام لگا دیا کہ صادق خان لندن میں شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے۔ حامد میر کے بقول ڈونلڈ ٹرمپ کی زہران ممدانی سے نفرت کی وجہ بھی یہی ہے کہ ممدانی کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ ممدانی نے اپنی انتخابی مہم اسلام کے نام پر نہیں چلائی، اس نے نیو یارک کے
शहरियों के मसाइल हल करने के वादे किए और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। न्यूयॉर्क के शहरियों ने रंग, नस्ल, ज़बान और मजहब की तफरीक से बालातर होकर एक ऐसे नौजवान को अपना मेयर बनाया जो उनके मुआशी मसाइल को हल करने का अज़्म रखता है। मुख्तसर ये कि ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क की महंगी ज़िंदगी को कुछ सस्ता करने का वादा किया है और इसीलिए सिर्फ मुसलमान, मसीही, हिंदू और सिख नहीं बल्कि बहुत से यहूदी भी ज़ोहरान ममदानी की इंतखाबी मुहिम में आगे आगे नजर आए। हामिद मीर कहते हैं कि ज़ोहरान ममदानी की जीत के बहुत से पहलू हैं। न्यूयॉर्क की तारीख में पहली दफ़ा एक मुसलमान का मेयर बनना अमेरिका और मुसलमानों में बहुत सी गलत फहमियों के अजाले की वजह बन सकता है। मुसलमानों को अमेरिकी हुकूमतों की कुछ पॉलिसियों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अमेरिकी रियासत का सिस्टम मुसलमान मुखालिफ नहीं है। ज़ोहरान ममदानी की जीत ने वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका के तमाम शहरी बराबर हैं। अमेरिका में बाराक ओबामा जैसा अफ्रीकी नस्ल का सियाह-फ़ाम सदर बन सकता है और ज़ोहरान ममदानी जैसा मुसलमान न्यूयॉर्क का मेयर भी बन सकता है। ओबामा और ज़ोहरान ममदानी ने इलेक्शन इसलिए जीते कि अमेरिका में बहुत सी बुराइयां होंगी, लेकिन वहां कानून की हुक्मरानी है। अमेरिकी अदालतों पर सदर ट्रंप किसी आईनी तरमीम के जरिए असर अंदाज नहीं हो सकते। ज़ोहरान ममदानी की जीत दरअसल कानून की हुक्मरानी की जीत है। ममदानी युगांडा में पैदा हुआ और न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। क्या युगांडा का कोई शहरी पाकिस्तान के किसी शहर का मेयर तो दूर की बात पाकिस्तान की शहरियत भी हासिल कर सकता है? रिश्वत देकर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान की शहरियत हासिल करना आसान है, लेकिन कानून के रास्ते पर चलकर पाकिस्तानी शहरियत हासिल करना बहुत मुश्किल है। हामिद मीर कहते हैं कि ज़ोहरान ममदानी जैसा नौजवान कानून के रास्ते पर चलते हुए पाकिस्तान की शहरियत हासिल कर सकता है और न ही पाकिस्तान में आज़ादाना सियासत कर सकता है। ज़ोहरान ममदानी जैसा पढ़ा लिखा नौजवान पाकिस्तान के किसी शहर में मेयर के इलेक्शन में खड़ा भी हो जाए और शहरियों की बड़ी अक्सरियत उसे वोट डाल भी दे तो इलेक्शन का नतीजा उसके हक में नहीं आएगा। वजह आपको अच्छी तरह मालूम है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।